بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سامعین کو محتر عارض کا پیار بھرا سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے نجی مسائل کے سبب ویڈیو پوسٹنگ کی تاخیر کے لیے آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پہلے کی طرح میری آواز اور انداز پسند آئے گا۔ تو چلیں پھر آغاز کرتے ہیں اپنی کہانی کی دوسری قسط کا، وہیں سے جہاں ہم نے اسے ادھورا چھوڑا تھا۔ مصنف نمرہ احمد کی کہانی سے ماخوذ ابلیس۔ فلزہ ابراہیم، نائس نیم، مگر کلاس کو یہ تو بتائیں کہ فلزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا تھا اور بہت سی نگاہیں رشک و حسد سے رضا حیات کے مخاطب کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ لیٹ ایڈمیشن تھی، دیر سے آنے والے مگر چھا جانے والوں میں سے تھی۔ کامنی سی لڑکی، بے حد گوری ملائم جلد اور لانبی آنکھوں کی مالک۔ اس کے بال کمر تک گرتے تھے، سیدھے سلکی سیاہ بال، اور وہ ہمیشہ انہیں سمیٹ کر دائیں شانے پر آگے کو ڈال لیتی تھی۔ اس کا لباس بھی بہت جدید تراش خراش کا قدرے بے باک سا تھا۔ آستین غائب، کھلا گلا اور گردن سے لپٹا دوپٹہ۔ وہ بہت خوبصورت تھی، نازک سی، کسی ادکھلے پھول کی مانند جسے چھونے سے بھی میلے ہو جانے کا خدشہ ہوتا۔ فلزہ یعنی ڈائمنڈ، وہ اپنی نازک لمبی گردن فخر سے اٹھائی بولی تو رضا حیات دھیرے سے مسکرائی۔ ڈائمنڈ جو ڈھلتا نہیں صرف ٹوٹتا ہے، اور اگر ٹوٹے تو پھر کبھی جڑتا نہیں۔ وہ پر اعتماد طریقے سے بولی، آپ نے اتنا لیٹ ایڈمیشن کیوں لیا فلزہ؟ جواباً فلزہ نے نزاکت سے شانے اچکائے۔ اس کے شانے اچکانے کا اپنا ایک منفرد انداز تھا۔ موڈ نہیں بنا بس۔ چلے اچھا ہوا کہ اب موڈ بن گیا تو کلاس ملیے فلزہ ابراہیم سے، ہمارے مستقبل کی برائٹ اسٹوڈنٹ سے۔ میں بری طرح سے چونکی، مگر رضا حیات میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ فلزہ کی جانب متوجہ تھے۔ آج مجھے ان کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کے لیے کسی ہجوم کی ضرورت نہیں تھی۔ فلزہ پورے ہجوم پر بھاری تھی، مگر میں یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ مجھے فلزہ اچھی لگی ہے یا بری، لیکن یہ طے تھا کہ وہ میری جگہ لے چکی تھی۔ کلاس کے دوران وہ لیکچر کم نوٹ کرتی اور تیکھے سوال زیادہ کرتی۔ لیکچر کا زیادہ تر وقت رضا کے اس کے ہر سوال پورے تحمل سے جواب دینے میں گزار دیتے تھے۔ وہ انہیں زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ اس کے بعد سوالوں میں کوئی سینس نہ ہوتا تھا۔ بندر کے دم کیوں ہوتی ہے سر حیات؟ میں نے حیرانی سے سوچتی کہ اس بے تکی سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بندر کو درخت سے لٹکنا ہوتا ہے، سو وہ اپنی دم کو شانوں پر رول کر کے لٹکتا ہے۔ رضا بہت ہی صبر سے مسکراتے ہوئے ہر بات کی وجہ بتاتے تو میں انہیں داد دیے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ مگر پھر بندروں کا درختوں پر لٹکنا کیوں ضروری ہے؟ وہ ایسے ہی کیوں نہیں رہ سکتے؟ اف، میں دل ہی دل میں کڑھنے لگتی تھی۔ فلزہ سے سب ہی اس کوفت کھانے لگے تھے۔ اس کے سوال وقت کا ضیاع تھے اور کچھ نہیں۔ یہ بات سب پر عیاں تھی، پھر بھی رضا اسے جواب دیے بغیر نہ رہتے۔ اب ٹھیک سے یاد نہیں کہ اس روز میں رضا کے آفس کس کام سے گئی تھی۔ شاید کوئی اسائنمنٹ جمع کرانا تھا۔ دروازہ نیم واہ دیکھ کے میں نے دھکیلا تو سامنے کا منظر عیاں ہوا۔ فلزہ رضا کے مقابل کرسی پر بہت بیزاری سے بیٹھی تھی، کوہنی میز پر ٹکا کر ہتھیلی تلے جمائے۔ وہ بلند آواز سے کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا مجھے اور پھر لب بھینچ لیے۔ آئیے حلیمہ۔ رضا نرمی سے مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی فلزہ کی کرسی تک آئی۔ اس کے ساتھ ایک خالی کرسی تھی۔ رضا نے اس خالی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ بیٹھیں۔ فلزہ ایک دم کھڑی ہوئی، ایک تیکھی نگاہ مجھ پر ڈالی اور اکھڑے اکھڑے لہجے میں بولی، آپ مصروف ہیں تو میں اپنا سوال پھر کلیئر کر لوں گی۔ ارے نہیں فلزہ، آپ بیٹھیں، میں نے حلیمہ سے چند ایک رہنے دیں، جا رہی ہوں میں۔ ایک کڑی نگاہ مجھ پر ڈال کر اس نے میز پر رکھا پرس اٹھایا اور ٹھک ٹھک کرتے ہوئے کمرے سے نکلی، پھر اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کیا۔
ना समझ है, बच्ची है, तुम बुरा मत मानना, बैठो। नहीं प्रोफेसर, बस ये असाइनमेंट। मैंने कागजों का पलंदा इनकी तरफ बढ़ाया। ओके, मैं देख लेता हूँ। चाय पियोगी या फिर कॉफी? कुछ नहीं, मुझे जरा काम से जाना है। मैं बिना कुछ सुने शिकस्ता कदमों से पलट गई। मैं क्यों बैठती और किसके लिए? मुझे अपना आप रजा पर एक बोझ सा लगने लगा था। इनकी जिंदगी की मुकम्मल तस्वीर में मेरी कोई जगह नहीं थी। आहिस्तगी से मैंने इनके कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो देखा फिल्जा दीवार से टेक लगाए सीने पर बाजू लपेटे खड़ी है। मैं सर झुकाए आगे बढ़ने लगी तो वो एकदम मेरे साथ चल दी। क्या है तुम में हलीमा दाऊद के रजा हयात हर वक्त तुम्हारी बातें ही करते हैं? मैं ठिठक कर इसकी जानिब पलटी। वो अजीब तरसी हुई निगाहों से मेरा चेहरा देख रही थी। हलीमा ये है, हलीमा वो है। इन्हें हलीमा से आगे और पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है जब तक तुम हो वो मेरी तरफ कभी नहीं देख सकेंगे। इसके लहजे में उतरता कर्ब और दुख था कि मैं दंग रह गई। फिल्जा, मेरा और वो तुम्हारा क्या मुकाबला है ना? तभी वो मेरे हर शय को तुमसे कंपेयर करते हैं। मैं क्या करूं कि मैं तुम जैसी बन जाऊं हलीमा? फिर इसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए। मुझे अपना जैसा बना दो हलीमा दाऊद, शायद तब वो मुझे एक नजर देख लें। मुझे लगा इसकी लानबी आंखों में नमी है। इस वक्त इसके चेहरे पर एक ऐसी बेबसी और कर्ब था कि मैं टिकर से देखती रह गई। जिंदगी में पहली दफा वो मुझे बुरी नहीं लगी। अच्छा, मेरे हाथ छोड़ो, लोग देख रहे हैं, आओ बैठकर बात करते हैं। मैं आगे चल दी। वो नखरीली नाजुक मिजाज शहाना सी सर झुकाए मेरे पीछे हुई। इस हीरे को तोड़ने की जरूरत नहीं थी कि वो पहले से टूटा हुआ था। इसकी रूह, दिल और एहसासात सब टूट फूट का शिकार थे। वो नहीं थी जो क्लास में लगती थी। वो रजा को जिच करने के लिए सवाल नहीं करती थी। वो वक्त जाया करने के लिए बहसें नहीं करती थी। वो तो सिर्फ तवज्जो की तालिब थी। उसे रजा की तवज्जो चाहिए थी। सिर्फ इनकी अपने लिए कही गई चंद बातें चाहिए थी। वो ईना यावर के रूप में हलीमा दाऊद का पर तो थी, मगर ये बात मैं इसे बता ना सकी। इसके वालिदैन ऑस्ट्रेलिया में थे। वो पढ़ने के लिए पाकिस्तान आई थी। पढ़ने के लिए अमूमन लोग पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, मगर वो फिल्जा का हर काम उल्टा होता था। वो वालिदैन से दूर रहने के लिए अपनी इधर खाला के पास रहने आई थी। पढ़ाई का तो बस बहाना था। इसके पेरेंट्स की आपस में कभी नहीं बनी थी। वो ना बनने का इम्कान था। इनकी रोज की बकबक से जहनी मरीज बन गई थी। और फिर इधर अरसल था, इसका खालाजाद इसके इश्क में पागल, मगर फिल्जा को इससे नफरत की हद तक खौफ थी। वो सारा वक्त अरसल से दूर भागने की कोशिश करती थी, मगर इसकी आतिश इश्क मजीद भड़कती। शादी पर इसरार से लेकर मूवी पर साथ जाने तक अरसल हर बात पे इसकी मिन्नत करता और वो इनकार करती रहती। अब तो इसका घर जाने का दिल ही नहीं चाहता था। वो तवज्जो की तालिब थी और मनचाही तवज्जो इसे सिर्फ एक ही शख्स दे सकता था, रजा हयात खान। मुझे हर तरफ रजा का चेहरा नजर आता है, हर दीवार, हर खिड़की, हर दरख्त पे। मैं आसमान को देखूं तो भी वो नजर आता है। एक दिन मैं इनको कैंपस में ना देखूं तो मेरी सांस बंद होने लगती है। मैं क्या करूं हलीमा? और मुझे जो लगता था इसकी मर्ज इश्क में मैं अकेली ही मुब्तला हूँ, तो गलत लगता था कि वो भी मेरी ही जैसी थी। इस रोज हम दोनों दोस्त बन गई, एक कतन भदा सा जोड़। मगर खैर, जोड़ तो बन गया था। हमारे दरमियान एक ही इश्तराकियत थी, और क्या वो मुझे बताने की जरूरत है कि क्या थी? रात को फिल्जा की कॉल आ गई। वो बुरी तरह रो रही थी। अरसल ने कुछ कहा है? मैं परेशान हो गई। भाड़ में गया अरसल। मेरी जिंदगी में अरसल से ज्यादा मसाइल हैं। वो चिल्लाई तो मैं गहरी सांस ली। फिर प्रोफेसर रजा, वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे। तो क्यों कर रही हो? अगर तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं करेंगे तो तुम रोगी नहीं? नहीं, हालांकि मुझे पता था कि मैं रोऊंगी, मगर घुट घुट के इसकी तरह बेआवाज बुलंद नहीं। तुम्हें इनसे वैसी मोहब्बत नहीं है फिर जैसी मुझे है। मोहब्बत के पैमाने अपनी मर्जी से मत भरो फिल्जा। तुम किसी के दिल का हाल क्या जानो? पर वो तुम्हें मुझसे ज्यादा मोहब्बत देते हैं, ज्यादा इज्जत देते हैं, तुम्हें छोटी बहन बोलते हैं, और मैं तो कहीं नहीं हूँ। बहन बोले, बेटी बोले या स्टूडेंट, हम दोनों का रिश्ता बराबर है। मैं इसे समझाने लगी, मगर वो जिद्दी लड़की कहाँ समझती थी। पता है हलीमा, मेरी अम्मी मेरे अब्बू से जब बहुत लड़ती थी तो इन्हें कहती कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, और तब मैं सोचती शायद वाकई ऐसा है। मगर अब रजा से मिलकर मुझे लगता है कि सब मर्द एक से नहीं होते। कुछ मर्द रजा के जैसे भी होते हैं,
عورت کو احترام اور عزت دینے والے، نگاہیں جھکا کر رکھنے والے، مضبوط کردار کے سچے مرد۔ بالکل، میرے لبوں پر ایک معصوم مسکراہٹ بکھر گئی۔ رضا ایسے ہی تھے، نگاہیں جھکا کر بات کرنے والے۔ عموماً جب وہ میرے ساتھ مخاطب ہوتے تھے تو مجھے دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں حلیمہ، میں ان کی بیوی سے بہت جیلس ہوتی ہوں، پتہ نہیں کیوں۔ فون رکھنے سے قبل اس نے تو کہا، میں بے اختیار چونکی۔ بہت دن بعد رضا کا فون آیا تو میں بہت خوش ہو گئی۔ ہمیں کیسے یاد کر لیا پروفیسر؟ کر تو لیا نا، وہ دھیرے سے ہنسے۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ اچھے ہیں، تم سناؤ، اسپیچ کمپٹیشن میں حصہ لے رہی ہو؟ میں کہاں اچھا بول سکتی ہوں پروفیسر، کوشش تو کر سکتی ہو۔ جانے دے، بلکہ فلزا کا نام دے دینا، وہ اچھا بول لیتی ہے۔ یہ تم دونوں کی دوستی کیسے ہوئی؟ وہ ذرا حیران ہوئے۔ بس ہو گئی، آپ کو برا لگا؟ نہیں فلزا، انگلینڈ نیگلیکٹڈ چائلڈ ہے، اسے توجہ دیا کرو۔ مگر جیسے لمحے بھر کو جھجکے، تھوڑی احتیاط کرنا فلزا میں بہت ٹینڈنسی ہے۔ انہوں نے فکرہ ادھورا چھوڑا تو میں چونکی۔ کس چیز کی ٹینڈنسی؟ بس یوں ہی بتائیں نا، بس یہی جھوٹ بولنے کی اور باتیں گھڑنے کی۔ ریئلی؟ میں شاک رہ گئی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ مجھے پتا ہے، اس نے مجھے اپنے کزن کے بارے میں بتایا تو۔ ارسل؟ ہاں ارسل، وہ دھیرے سے ہنسے۔ کیوں؟ ارسل کا کیا اس کو اس طرح پسند نہیں کرتا جیسے وہ دعویٰ کرتی ہے؟ حلیمہ داؤد، تم بہت سیدھی ہو۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ تم نے اس کی ارسل والی بات پر یقین کر لیا؟ کیوں نہ کرتی حلیمہ، ارسل کوئی نہیں ہے، فلزا کا کوئی خالہ زاد کزن نہیں ہے، اس کی خالہ تو میرڈ ہی نہیں ہے۔ کیا؟ میں شدت سے رہ گئی۔ اس کے اندر باتیں گھڑنے کی بہت گنجائش ہے، ذرا احتیاط کرنا، وہ بس توجہ لینے کے لیے ایسا کرتی ہے۔ اچھا، میں نے فون بند کیا اور سوچ میں ڈوب گئی۔ چند لمحوں بعد ہی فون دوبارہ بجا۔ میں چونکی۔ فلزا کالنگ۔ ہاں فلزا۔ میں نے فون کان سے لگایا۔ تمہارا نمبر بیزی تھا۔ میں نے رضا کو ٹرائی کیا، ان کا نمبر بھی بیزی تھا۔ تم لوگ کیا آپس میں بات کر رہے تھے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے فلزا؟ باوجود اس کی شدت پسندی کے مجھے اس کی فکر رہتی تھی۔ اگر اس نے ارسل کو گھڑا تھا تو اینا یاور کو میں نے گھڑا تھا۔ اگر وہ جھوٹی تھی تو میں بھی اتنی ہی جھوٹی تھی۔ فرق یہ پڑتا ہے مجھے کال کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، مگر تمہارے لیے وقت نکل آتا ہے۔ وہ حسد کا شکار نہیں تھی، اسے صرف احساس محرومی تھا۔ انہوں نے صرف تقریری مقابلے کا پوچھنے کے لیے فون کیا۔ دیکھا دیکھا، وہ اندازے کی درستی پر چلائی اور کھٹاک سے فون رکھ دیا۔ چند ساعتیں گزری تو پھر اس کی کال آئی۔ حلیمہ، وہ رو رہی تھی۔ میں پاگل ہونے لگی ہوں۔ خود کو سنبھالو فلزا، وہ تمہارے ٹیچر ہیں، تمہارے لیے کتنا کر سکتے ہیں۔ بس ایک نظر، ہر دن میں ایک نظر کی تڑپ ہے مجھے۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھی، اس کی تڑپ بہت زیادہ تھی۔ تم ان کے بارے میں دوسرے طریقے سے مت سوچو۔ نہیں سوچتی، وہ ایسے بندے ہیں بھی نہیں۔ وہ تو نظر بھر کے مجھے دیکھتے بھی نہیں۔ کوئی مرد اتنا پارسا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہے نا۔ ہاں، وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ پتہ ہے حلیمہ، اس روز میں ان کے آفس گئی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں زمین پر بیٹھ گئی اور ان کو نماز پڑھتے دیکھتی رہی۔ وہ سجدے میں جھک گئے تو میں سانس روکے ان کے لیے ان کا اٹھنے کا انتظار کیا۔ ان کی نماز اتنی آہستہ دھیمی خوبصورت تھی کہ میں کیا بتاؤں۔ سو تو ہے۔ پھر ہم دونوں گھنٹوں رضا کی باتیں کرتے رہے۔ ہمارے پاس گفتگو کے لائق اور کوئی موضوع ہی نہیں رہا۔ ہمارے واحد بانڈ نے ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھا تھا، اور پھر میں اور فلزا الگ ہو ہی نہ سکے۔ مجھے شدید ٹائفائڈ نے آ گھیرا اور میں کئی دن تک بستر پر رہی۔ دوائیوں کا ایک ڈھیر تپائی پر دھڑا رہتا اور میں نیم بے ہوشی کی حالت میں کبھی نگل پاتی، کبھی نہیں۔ شاید مجھے یونیورسٹی سے ناگا کی چھٹا روز تھا جب فلزا مجھے دیکھنے آئی۔ دیکھو تو میرے ساتھ کون ہے؟ اس کی آواز میں خوشی کی رمق تھی۔ اس نے بے وقت آنکھیں کھولی تو رضا حیات خان چوکھٹ پر کھڑے تھے۔ پروفیسر، میرے لب پھڑپڑائے، آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ اب رضا آئے ہیں نا تمہیں دیکھنے، اب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، وہ بے تکلفی سے کہتی میرے سرہانے آ بیٹھی، پھر رضا کے لیے ساتھ ہی کرسی کھینچ لی۔
آئیں رضا، بیٹھے ہی نا۔ وہ اسی طرح ان کو نام سے پکارتی۔ کیسی ہیں آپ حلیمہ تاؤ؟ ہم سب تو پریشان ہی ہو گئے۔ وہ میرے قریب کرسی پر بیٹھے دھیمے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ بس میرا گلا رند گیا، میں لیٹی ہی رہی، اٹھنے کی سعی بھی نہ کی۔ اللہ آپ کو صحت دے، یہ بیماری کچھ نہیں سوائے اس کے کہ یہ پاک کرنے والی ہے۔ تھینک یو پروفیسر۔ میری آواز بھیگی ہوئی تھی۔ رضا، آپ تو اتنے نیک ہیں، اتنے عبادت گزار ہیں، کچھ پڑھے نہ، پھونکے نہ۔ حلیمہ پر کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ اتنا بھی نیک نہیں ہوں، وہ جھیپ گئے۔ ہے نا حلیمہ، تمہیں پتا ہے رضا 6 سال کی عمر سے تہجد پڑھ رہے ہیں اور آج تک ان کی کوئی تہجد نہیں چھوٹی۔ جانے دو فلزا، وہ شرمندہ ہو گئے۔ اور میں سوچنے لگی کہ جس شخص کی 27 سال تک کوئی تہجد نہ رہی، اس کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہوگا۔ میرا دل رعب سے بھرنے لگا۔ پھر وہ اٹھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر ہولے سے کوئی آیت پڑھنے لگے۔ ان کا عربی لہجہ بہت خوبصورت تھا۔ چند لمحے بعد خاموش ہوئے اور ہاتھ ہٹا دیا۔ اب تم ٹھیک ہو جاؤ گی، جاتے ہوئے رضا نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ رات تک وہ ٹائیفائڈ جو پہلے اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا، یوں غائب ہوا جیسے کبھی چڑھا ہی نہ ہو۔ اور اگلی صبح میں حشاش بشاش سی کیمپس میں گئی۔ مگر فلزا حیران نہیں تھی۔ جس شخص نے 27 سال کی عبادت کی ہو، اللہ اس کی بات کیوں ٹالتا؟ حلیمہ، میں اس سے متفق تھی۔ ان دنوں فلزا بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک چمک اور الواحی سی مسکراہٹ ہمہ وقت رہتی۔ اب وہ رضا کو زج کرنے والے سوال بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ ہر دم میرے ساتھ رضا کی باتیں کرتی۔ ان کو کھانے میں کیا پسند ہے، ان کو کون سا پرفیوم کی برانڈ اچھی لگتی ہے، ان کا پسندیدہ لباس یہ ہے، وہ قرآن حافظ ہیں، اور ہر وہ بات جو میں نہیں جانتی تھی فلزا کو معلوم تھی۔ رضا کے بارے میں وہ مجھ سے کچھ غلط نہیں کہتی، گو کہ ارسل کے قصے اب بھی اس کی زبان پر ہوتے تھے، لیکن اب وہ بہت کم ہی قصے سناتی۔ رضا اس کی ہر بات کا آغاز و اختتام ہوتے تھے۔ شاید رضا کی اس کی ذہنی حالت اور دیوانگی بھری طبیعت کو سمجھ چکے تھے، تبھی اس کو زیادہ وقت دینے لگے تھے۔ وہ اکثر کلاس آف ہونے کے بعد گھنٹوں رضا کے آفس میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ فلزا گھر لیٹ جانے لگی تھی اور جب گھر جاتی تو بھی رضا کو فون پر مصروف رکھتی۔ پڑھائی پر سے اس کی توجہ ہٹ چکی تھی۔ وہ نہ امتحان قریب ہونے پر دھیان دیتی، نہ اسائنمنٹ پر، اور اب لیکچر نوٹ کرنے کی تکلف بھی نہ کرتی۔ رضا کی کلاس میں قلم ہونٹوں پر دبائے، ہتھیلی پر تھوڑی ٹکائے ایک ٹک رضا کو دیکھتی رہی تھی۔ دوسری کلاسز بنک کر دیتی۔ پہلے میں ہفتے میں ایک بار رضا کے آفس چلی جایا کرتی تھی۔ کوئی موضوع سمجھنا ہوتا، ایسے ہی دل بھاری ہو جاتا تو ان سے بات کر کے اچھا لگتا تھا۔ مگر جب سے وہ فلزا کو زیادہ وقت دینے لگے تھے، میرے لیے وقت کا کھانا تنگ ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ کلاس میں لیکچر کے علاوہ مہینہ گزر جاتا تھا اور میں شاید ہی ان کی شکل دیکھ پاتی۔ میں نے بھی پھر انہیں آزاد چھوڑ دیا۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ اس سے آگے کہاں جا سکتا ہے بھلا؟ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی، مگر پھر بھی اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے میں ان کی طرف دیکھتی۔ میرے دل میں ایک امید جاگ اٹھی تھی کہ اگر رضا میرے لیے دعا کرے تو میری مفلوج ٹانگ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ چھوٹے شرارتی بچوں کی طرح بھاگتے اور دوڑنے کو میرا بھی دل چاہنے لگا تھا، مگر ایک اذیت یہ بھی تھی کہ عشق لا حاصل کدھر لے جائے گا یہ عشق لا حاصل مجھے۔ میری روح تھکنے لگی تھی۔ میں رضا کی محبت میں فلزا کی طرح ڈوب چکی تھی، مگر اس کا انجام کا کیا تھا؟ اس دوڑ کی آخری لکیر کدھر تھی؟ لیکن اپنے بارے میں اب میں کہاں سوچتی تھی؟ میں تو فلزا اور رضا کی فلم کی خاموش تماشائی بن چکی تھی۔ چند ہفتے مزید گزرے تو مجھے فلزا میں ذرا فرق محسوس ہوا۔ وہ اب پہلے سے زیادہ کھوئی رہنے لگی تھی۔ میں اس سے مخاطب ہوتی تو وہ پکارے جانے پر بری طرح چونک جاتی، کبھی ڈر جاتی، بات بے بات رونے لگ جاتی، آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر بہنے کو تیار رہتے۔ فلزا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، وہ پھیکا سا مسکرا کر کہتی تو میں مطمئن نہ ہوتی۔ کوئی مسئلہ ہے فلزا؟ نہیں نا۔ اس کی رنگت اب زرد رہنے لگی تھی۔ میں بہت پوچھتی مگر وہ چھپا جاتی۔ پھر ایک روز وہ ہوا جو مجھے ساری زندگی اذیت دیتا رہ گیا۔
میں جو فلزا کی لاکھ چھپانے پر بھی قرید میں لگی رہی۔ ایک روز سب کچھ ایک دم سے جان گئی اور وہ میری زندگی کا بدترین دن تھا۔ پروفیسر رضا کہتے ہیں میں ان کی چھوٹی بہنوں کی طرح ہوں علیمہ۔ کتنا معتبر کر دیتا ہے یہ رشتہ آپ کو۔ اب میں انہیں رضا بھائی بلانے لگی ہوں، وہ خالی رضا بلانے پر ٹوکتے ہیں۔ ہم دونوں لائبریری کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھے تھے جب وہ از خود بتانے لگی۔ ہمارے درمیان اس موضوع کے علاوہ کسی دوسرے پر کبھی بات نہیں ہوتی۔ یہ تو اچھی بات ہے، مگر میں ان کی بیوی سے بہت جیلس ہوتی ہوں علیمہ۔ ایسا مت سوچو رضا کے بارے میں، تمام مرد ایک سے نہیں ہوتے۔ وہ تو مجھے پتا ہے، اور رضا بھائی جیسا تو کوئی نہیں ہے۔ جس شخص نے 27 برس تک اللہ کی عبادت کی ہو، اس کو تو سب معاف ہے نا؟ ہاں، نہیں، پتہ نہیں۔ میں نے نہ سمجھی میں سر ہلایا، مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اچھا چلو کینٹین چلتے ہیں۔ وہ فائل اٹھا کر کھڑی ہوئی تو ایک چھوٹا سا طے شدہ کاغذ اس کی فائل سے گرا اور میرے قدموں میں آ ٹھہرا۔ وہ اپنی دھن میں آگے بڑھ گئی۔ ویسے بھی وہ ذرا غائب دماغ رہنے لگی تھی، آگے پیچھے کا ہوش ہی اسے کہیں نہیں رہتا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کاغذ اٹھایا اور اسے پکارا، فلزا، مگر وہ دور نکل چکی تھی۔ میں نے کاغذ کی تہہ کھولی، شاید اس کا کوئی اسائنمنٹ ہو، میں جمع کرا دوں گی۔ یہی سوچ کر میں نے وہ کاغذ کھولا تو ایک پرنٹڈ کاغذ تھا۔ میں اسے پڑھتی گئی، بار بار پڑھتی گئی، یہاں تک کہ میرے وجود سے جان نکل گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے آگے اندھیرا چھا گیا، لیکن پھر میں نے ہمت میں مجمع کی اور کاغذ اپنے بیگ میں رکھ کر اٹھی۔ فلزا، میں نے اسے جا لیا۔ کینٹین نہیں، لائبریری چلو۔ کیوں؟ وہ کسی خیال سے چونکی۔ چلو نا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے زبردستی لائبریری کی طرف لے آئی۔ اندر سناٹا چھایا تھا۔ ہم دونوں کتابوں کے ایک ریک کے پاس جا کھڑے ہوئے، اور مجھے پتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے کونے میں رکھی ایک کتاب اٹھائی، فلزا کی طرف مڑی۔ ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتانا۔ میں نے بائیں ہاتھ میں اس کا مومی ہاتھ سختی سے جکڑ لیا، وہ بھاگنے نہ پائے۔ ہاں بولو۔ میں حیران سی کھڑی تھی۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ کیا؟ اس نے الجھ کر مجھے دیکھا۔ تم کس کے بچے کو جنم دینے والی ہو؟ تمہاری پریگننسی رپورٹس پازیٹیو آئی ہیں۔ نہیں۔ اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکالنا چاہا، مگر میں نے گرفت اور مضبوط کر دی۔ بولو، یہ بچہ کس کا ہے؟ میں سرخ آنکھوں سے اس کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، اس کا رنگ نچڑ چکا تھا۔ وہ بے جان لاش بنی پتھرائی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ نام بتاؤ مجھے اس کا، کون ہے وہ؟ وہ بار بار لب کھولتی پھر بند کر لیتی۔ فلزا، جواب دو۔ میں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ارسل کا؟ بمشکل وہ بول پائی۔ جھوٹ، تمہارا ارسل نام کا کوئی کزن نہیں ہے۔ نہیں؟ اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کرنے لگی۔ یہ قرآن ہے، اس پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، یہ بچہ کس کا ہے؟ کس کے ساتھ کیا ہے تم نے یہ گناہ؟ میں نے اس کا ہاتھ زبردستی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب پر رکھا تو وہ ایک دم وحشت زدہ سی ہو کر تڑپنے لگی۔ وہ محض ایک عام سی کتاب تھی، مگر فلزا اسے قرآن سمجھ کر لرز اٹھی تھی۔ نہیں، وہ خود کو چھڑانا چاہتی تھی مگر چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ نام بتاؤ فلزا، بس نام۔ وہ رونے لگ گئی تھی، میری منتیں کرنے لگی کہ میں اسے چھوڑ دوں، مگر جب میری گرفت نے اسے خود کو نہ چھڑا سکی تو ایک دم اس کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں، مجھے مجبور کیا اس نے زبردستی۔ کون ہے وہ؟ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں اس کا جواب جانتی تھی۔ رضا حیات خان۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ بے دم سے پیچھے دیوار سے جا گئی اور وحشت سے پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ شاید بے یقین تھی۔ میری بیساکھی زمین پر گر گئی۔ میں خود بھی آہستہ سے فرش پر آ بیٹھی اور پھر دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھے رونے لگی۔ میرا سب کچھ ختم ہو گیا تھا، میرا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ میرا پارس پتھر جل کر کوئلہ بن چکا تھا۔ لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے اور میں روتی گئی۔ کوئی وجہ پوچھتا، کوئی تسلی دیتا، سب حیران و پریشان تھے۔ یہ بدصورت لنگڑی لڑکی یوں زمین پر بیٹھی کیوں رو رہی ہے؟ شاید اس کا کوئی مر گیا ہے۔ کسی نے ہمدردی سے تبصرہ کیا۔ بات ٹھیک تھی، میرا عزازیل مر گیا تھا۔ میں یوں ہی بلک بلک کر بچوں کی طرح روتی رہی، یہاں تک کہ لوگوں کا ہجوم چھٹتا گیا اور میں لائبریری میں تنہا رہ گئی۔ تب میں اٹھی اور وہ کتاب اٹھائی،
اور اپنی بیساکھی کے سہارے خود کو گھسیٹتی باہر جانے لگی۔ گھر تک کا سفر اس روز بہت طویل، بہت کٹھن لگ رہا تھا۔ میں آنسو سے بھری آنکھوں سے سامنے دیکھتی بے خود سے چلتی جا رہی تھی۔ وہ ساحر تھا، اس کے ایک اشارے پر بل کھاتی رسیاں سانپوں کی طرح، مگر سانپ بن نہیں جانتی۔ جلد یا بدیر جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور معجزہ ایسا کو واقعی اژدہا بنا دیا کرتا ہے۔ ایسا فرقان عطا کرتا ہے کہ ہر شے یوں الگ الگ ہو جاتی ہے، جیسے سمندر میں اکٹھا بہتا کڑوا میٹھا پانی جو کبھی ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو پاتا۔ میں اندھیرے میں ڈوبتے فٹ پاتھ پر چلتی رہی تھی۔ میری بیساکھی کی ٹک ٹک مغرب کی اذانوں میں گم ہو رہی تھی۔ کتنا عرصہ ہوا میں نے ہر مسئلے کے حل کے لیے رضا کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں سمجھتی تھی مجھے ان سے عشق ہے، مگر نہیں، میں نے تو انہیں اپنا خدا، مجازی خدا بنا لیا تھا۔ صدیوں پہلے جب نیل کا دریا پار کر کے اسرائیل کی اولاد ایک بستی پر سے گزری تھی، تو ان ناخلف لوگوں نے بستی والوں کے جھوٹے معبودوں کی عبادت دیکھ کر موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں بھی ایک ایسا الہ معبود بنا دو۔ میں نے بھی یہی کیا تھا۔ جب رضا حیات کو دیکھا تو دل نے خواہش کی کہ میں بھی اس پر نشاور ہو سکوں۔ پھر جب موسیٰ کو کوہ طور سے نہ لوٹے اور بنی اسرائیل پر مدت لمبی ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ کا الہ اس سے گم ہو چکا ہے۔ مجھ پر بھی مدت لمبی ہو گئی تھی۔ میں نے بھی لاشعوری طور پر یہ سمجھا تھا کہ میرے مدد کرنے والا میرا الہ مجھ سے کھو گیا ہے، اور پھر میں نے بچڑا بنا لیا جیسے بنی اسرائیل نے بنایا، ایک سونے کا چمکتا دمکتا بے حد خوبصورت بچڑا۔ مجھے اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی، مگر میرا حساب شروع ہو چکا تھا۔ کوئی میرے اندر بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کہاں ہے وہ تمہارا مددگار مجازی خدا؟ پکارو رضا حیات کو، وہ آئے اور تمہیں اس اذیت سے نکالے جس میں فلزا کے اطراف نے تمہیں دھکیل دیا ہے۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی رہی، مگر وہ چہرے جو ہر مصیبت کی گھڑی میں میرا مشکل کشا بن کر سامنے آتا تھا، آج مجھ سے گم ہو چکا تھا۔ میرا عزازیل ابلیس بن گیا تھا۔ میرا قصور نہیں تھا، انہوں نے مجھے مجبور کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ تعلق مذہب و معاشرے کی پابندیوں سے ماورا ہے۔ وہ درخت سے ٹیک لگائے آنسو سے بھیگے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی، انہوں نے مجھے مطمئن کیا اور میں مطمئن ہو گئی۔ تم جانتی ہو وہ لفظوں کے ساحر ہیں، ان کو انکار کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں ویران نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ فلزا کا چہرہ بیماری کی حد تک زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں تلے ہلکے اور گالوں پر گڑے پڑ گئے تھے۔ وہ اتنی کمزور اور جڑی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر پہلی نظر میں بتایا جا سکتا تھا کہ وہ زندہ لاش بن چکی ہے۔ حلیمہ، میں انہیں کہتی ہوں کہ وہ مجھ سے شادی کر لیں، مگر وہ نہیں کرتے۔ وہ ہر دفعہ شادی کی بات ٹال دیتے ہیں، وہ بات ادھر ادھر گھما دیتے ہیں۔ کیا وہ مجھ سے شادی کر لیں گے؟ شاید نہیں۔ ایک پرفیکٹ فیملی کے ہوتے ہوئے وہ کیوں یہ رسک لیں گے، جبکہ انہیں بغیر شادی کے بھی سب مل رہا ہے؟ حلیمہ، اسے تڑپ کر مجھے دیکھا۔ جب سے میری رپورٹس آئی ہیں میں ان سے نہیں ملی، بس فون پر ہی زور دیتی ہوں شادی پر، اور اب تم ان سے ملو گی بھی نہیں، سنا تم نے؟ میرے سختی سے کہنے پر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چند روز گزرے اور اس نے اپنی خالہ کا گھر چھوڑ دیا، وہ میرے گھر آ کر رہنے لگی۔ اماں کو اعتراض ہوا، مگر میں نے انہیں منا لیا کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے، وہ بیچاری کدھر جائے۔ اور جب اماں کو میری زبانی علم ہوا کہ ماموں کو کرائے کی رقم دینے والے فلزا ہی تھی، تو ان کے سارے اعتراض اور شک و شبہات دور ہو گئے۔ میرا ہیرا ٹوٹ چکا تھا اور میں پر امید نہیں تھی کہ وہ دوبارہ کبھی جڑ پائے گا یا نہیں۔ زرد چہرہ اور نڈھال وجود کے لیے وہ یا تو بستر پہ پڑی خلاؤں میں گھورتی رہتی یا پھر بے آواز آنسوؤں سے روتی رہتی۔ زندگی فلزا کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ رضا اب اس کی کال بھی اٹینڈ نہیں کرتے تھے، وہ ان کی آواز سننے کو تڑپ گئی تھی۔ مر رہی تھی، مگر وہ بہت مصروف تھے۔ آج کل وہ ایک مائیگریشن کروا کے آنے والی لڑکی رضا قاسم کے ساتھ دیکھے جاتے تھے۔
مگر اتنے نیک شریف اور پارسا پروفیسر کے ساتھ ظاہر ہے رضا قاسم صرف اس لیے دیکھی جاتی کیونکہ وہ اسے آنے والے ڈیبیٹ کمپٹیشن کی تیاری کروا رہے تھے، اور اسی لیے اکثر جب رضا ان کے آفس میں ہوتی تھی دروازہ اندر سے لاک ملتا تھا۔ میں جانتی ہوں وہ لڑکیوں کو اپنے آفس میں گھیر کر کیا کرتے تھے۔ فلزا درد سے رو پڑی تھی۔ میں سب جانتی ہوں مگر میری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ وہ یوں ہی بلکتی رہی اور میں خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ دنیا صرف اس کی نہیں گئی تھی۔ سر، ہم نے سنا ہے کہ آپ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، پلیز ہمیں بھی سنائیے۔ رضا قاسم ہمیشہ کی طرح چہک رہی تھی اور رضا جو کتاب کھول کے لیکچر شروع کرنے ہی والے تھے ذرا سے جھینپ گئے۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، پلیز سر، پلیز پروفیسر سنا دینا سر پلیز۔ بہت ساری منت بھری آوازیں گونجی اور لڑکیوں نے دوپٹوں سے سر ڈھکنا شروع کر دیا تو وہ گہری سانس لے کر مائک کے قریب ہوئے۔ میں بنا پلک جھپکے ویران نگاہوں سے ان کا ہینڈسم چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کوئی ملال، کوئی شرمندگی، کوئی احساسی گناہ، کیا کچھ بھی تھا ادھر؟ وہ ذرا سا کھنکار کر تسمیہ پڑھنے لگے۔ ان کی خوبصورت آواز کا سحر پورے ماحول پر چھانے لگا۔ بہت سی لڑکیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہر شخص اس سما میں بندھ گیا تھا سوائے میری۔ میں بہت غور سے ان کا چہرہ کھوج رہی تھی۔ کہیں کوئی احساس گناہ رقم تھا یا نہیں؟ کیا واقعی انسان کے اعمال اس کی پیشانی پر نہیں لکھے جاتے؟ وہ اتنے پرسکون، نیک اور پارسا لگ رہے تھے جتنا پہلے لگتے تھے۔ یہی فرق ہے سحر اور معجزے میں۔ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، اور میری آنکھیں اب دھوکے کی عادی ہو چکی تھی۔ فلزا الجھ کر میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ میری منتوں ترلوں کے باوجود مجھ سے شادی پر راضی نہیں ہوئے تو اس طرح کیسے ہوں گے؟ تم کوشش تو کرو۔ تم خود ہی تو کیا کہا کرتی تھی کہ کبھی جا کر تم ان کی بیوی کو سب کچھ بتا دو گی۔ میں تو غصے میں کہتی تھی بھلا ان کی بیوی میرا یقین کیوں کرے گی؟ وہ میری تجویز پر حیران تھی۔ ان کی بیوی تمہارا یقین کیوں نہیں کرے گی؟ یہ شک بھی رضا نے ڈالا ہے تمہارے ذہن میں۔ تم پر اعتماد ہو کر ان سے بات کرو، وہ اس دھمکی پر ضرور ڈریں گے۔ اسے شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر میں اسے سمجھانے لگی۔ بہت دیر بعد اسے میری بات سمجھ میں آئی۔ تمہارے نمبر سے کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے، تم میرے PTCL سے کال کر لو۔ فون کا ریسیور کریڈل سے ہٹا کر میں نے اس کے ہاتھ میں تھمایا اور اسے الجھتا چھوڑ کر باہر چلی آئی۔ اماں گھر پر نہیں تھی۔ میں برآمدے میں تنہا بیٹھ گئی۔ سامنے میز پر ایکسٹینشن دھڑا تھا۔ چند لمحوں کی میں سوچتی رہی، پھر آہستہ سے ریسیور اٹھا لیا۔ میرے اندر موجود رضا حیات کی محبت میں ڈوبی لڑکی مسلسل فلزا کو جھوٹا کہہ رہی تھی۔ شک کے باعث مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے سماعت ان کی گفتگو کی طرف لگا دی۔ غیر اخلاقی حرکت تو تھی مگر شاید اس سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ وہ کہہ رہے تھے کس نمبر سے کال کر رہی ہو فلزا؟ حلیمہ کی لینڈ لائن سے۔ میں آج کل اس کے پاس رہنے لگی ہوں۔ وہ چند ثانیے کو خاموش ہو گئے۔ رضا، مجھ سے شادی کر لیں ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ تم برباد ہو چکی ہو فلزا، میں نے دل میں سوچا تھا۔ فلزا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ مجھ سے شادی کر لیں، وہ میری ہدایت کے مطابق کہہ رہی تھی۔ ساری زندگی پڑی ہے شادی کے لیے، ابھی کوئی اور بات کرو۔ ٹھیک ہے، اگر مجھ سے شادی نہیں کریں گے تو میں آپ کی وائف کو سب کچھ بتا دوں گی، یہ بھی کہ میں آپ کے بچے کی۔ تم ایسا نہیں کرو گی، وہ تیزی سے بولی۔ پھر مجھ سے شادی کر لینا، وہ اصرار کر رہی تھی۔ رضا چند لمحوں کے لیے کچھ سوچتے رہے، پھر دھیرے سے بولے، تم نے حلیمہ کو تو کچھ نہیں بتایا نا؟ بے فکر رہیں، آپ کے اس ڈارک سیکرٹ سے کوئی واقف نہیں، وہ تلخی سے بولی۔ ٹھیک ہے، ہم کل شادی کر رہے ہیں، کل رات 8 بجے تم بلیو ایریا پہنچ جاؤ، وہاں مرسڈیز کے شو روم کے سامنے سڑک کے کنارے کھڑی ہو جانا، میں تمہیں وہیں سے پک کر لوں گا۔ وہاں سے ہم ہمارے دوست کے گھر چلیں گے، میرے دوست کے گھر چلیں گے جہاں نکاح ہوگا، ٹھیک؟ جی۔ وہ گنگ سی ہو گئی۔ لیکن اگر تم نے حلیمہ سمیت کسی کو بھی بتایا تو کل رات تم مجھ سے ملنے آؤ گی تو شادی تو چھوڑو، میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں نے آہستہ سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ 10 منٹ بعد جب میں واپس کمرے میں آئی تو فلزا کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کر لے گا۔ کب؟
कुछ दिन तक वो मुस्कुराकर टाल गई और मैं इसे देखती रह गई। वो आज भी रजा हयात की दासी थी, इनके हुक्म पर आंखें बंद करके अमल करने वाली, इनकी फरमान के मुताबिक मुझसे झूठ बोलने वाली। मुझे खाला की तरफ छोड़ देना, मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, मुझे इनसे मिलना है। अगली शाम जब मैंने इसे दानिस्ता बताया कि मैं मामू की तरफ जा रही हूँ, तो वो फौरन बोली, फिर तैयार होने लगी। हल्के गुलाबी रंग की शलवार कमीज के ऊपर इसने गुलाबी शिफॉन का दुपट्टा फैला कर ले लिया था। बाल खोलकर दाएं शाने पर आगे को डाले और आंखों को काजल से दहकाया। कानों में नन्हे नन्हे टॉप्स पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने टैक्सी में इसे इसकी खाला के घर के करीब मार्केट में छोड़ दिया। तुम जाओ, मैं आगे खुद चली जाऊंगी, वो उतर कर बोली। तो मैंने सर हिला दिया। फिर मेरी हिदायत के मुताबिक टैक्सी वाला एक राउंड लेकर वापस इधर आया तो फिल्जा दूर एक और टैक्सी में बैठ रही थी। मैंने 500 का नोट निकालकर टैक्सी वाले की तरफ बढ़ाया। इस लड़की का पीछा करो, ये ब्लू एरिया जा रही है। काफी फासले से इसके ताक़ुब के बाद मैं फ्रांसिस्को बेकरी के सामने खड़ी थी। जहां मैं थी वहां अंधेरा था। फिल्जा मुझसे दूर मर्सिडीज के शोरूम के सामने मुंतजिर खड़ी आती जाती गाड़ियों को देख रही थी। वो मुझे नहीं देख सकती थी, मगर मैं इसे बगौर देख रही थी। रात गहरी हो रही थी। मैंने घड़ी देखी, 8:01 था और तभी मैंने दूर से आती कार की हेडलाइट्स देखी। वो कार मुखालिफ सिमत से बहुत तेजी से आ रही थी। इसकी हेडलाइट्स आखिरी हद तक रोशन थी। इसकी रफ्तार खतरनाक हद तक तेज थी। फिल्जा, मेरे लब फड़फड़ाए। बेख्तियार दिल पर हाथ रखा। तेज रफ्तार कार जिन से फिल्जा के करीब आई। फिल्जा और मैंने एक साथ ड्राइवर का चेहरा देखा था और वो चेहरा देखकर फिल्जा की आंखों की जोत जल उठी थी। वो बेख्तियार चंद कदम आगे सड़क पर आई। नहीं फिल्जा, मैं चीखना चाहती थी मगर मेरी आवाज हलक में दम तोड़ गई। फिल्जा इसी तरह सड़क पर आगे बढ़ रही थी। तेज रफ्तार कार करीबन उड़ती हुई ऐन सामने आई और फिल्जा को एक जोरदार टक्कर मारकर आगे बढ़ गई। एक दिल खराश चीख के साथ फिल्जा लहरा कर नीचे गिरी। मैंने चिल्लाते हुए भागना चाहा मगर बैसाखी गिर गई। मैं खुद औंधे मुंह जमीन पर जा गिरी। दूर फिल्जा खून में लथपथ गिरी वहशियाना अंदाज में चिल्ला रही थी। इसके इर्द गिर्द लोग इकट्ठे होने लगे थे। बमुश्किल अपनी बैसाखी संभाल कर मैं लंगड़ाते हुए इस तक पहुंच पाई। लोगों के हुजूम में से ये बावक्त रास्ता बनाकर मैंने देखा। इसकी आंखें खुली थीं। इसका बेदम वजूद खून में नहाया था। इसकी निगाहें बेयकीनी से फैली हुई थी। टक्कर लगने से ज़्यादा वो शायद इस आखिरी लम्हे रजा हयात के चेहरे पर छाई सफाकी को देखकर बेयकीन हुई थी। दूर एम्बुलेंस का सायरन बजने लगा। मैं जानती थी कि अब बहुत देर हो चुकी है। मेरा हीरा चकनाचूर हो चुका है। वक्त रुखसत जो मुझे प्यार से देखा तुमने, वक्त रुखसत जो मुझे प्यार से देखा तुमने, इससे बढ़कर मेरा सामान सफ़र क्या होगा।